میرے گھر کی نوکرانی بہت حسین تھی۔ وہ ایسی لگتی جیسے گھر کی مالکن ہو، لیکن وہ ایک خاص قسم کا جوتا پہنتی اور اسے کبھی نہ اتارتی۔ جب میں اس کو اتارنے کا کہتی تو وہ بہانہ بنا کر کہتی، یہ جوتے میری ماں کی نشانی ہے، میں اسے اپنے سے الگ نہیں کر سکتی۔ مجھے اس کی جوتی سے چڑ تھی۔ ایک رات چھپ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے جوتے اتارے تو یہ دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے کہ وہ ان کی سیاہ گاڑی سفید پتھروں کے بنی عالیشان کوٹھی میں رکی تھی۔ کوٹھی کے وسیع و عریض پورچ کی بناوٹ جس قدر خوبصورت تھی، اتنی ہی نظروں کو چبھ رہی تھی۔ فروا نے گاڑی سے اترتے ہی ایک نظر حسین مگر ویران حویلی کو دیکھا، جس کو دیکھتے ہی اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی۔ جب عادل فروا کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے گویا ہوا، اب فرمائیے زوجہ محترمہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ کہ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ ایک کمرے کے فلیٹ میں، مجھے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ محبت سے اس کی نظر اتار رہا تھا، جبکہ فروا کی کیفیت گھر میں قدم رکھتے ہی عجیب ہو گئی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ فروا کے کان کے قریب سرگوشی کی عجیب فروا کے یک حرفی جواب پر وہ چونکا۔ کیا مطلب؟ اب یہ مت کہنا تمہیں گھر پسند نہیں آیا، میں جانتا ہوں یہ تمہارے ڈریم ہاؤس سے بہت ملتا ہوا ہے۔ عادل کے محبت سے کہنے پر فروا اسے گھورنے لگی۔ عادل، یہ گھر بہت زیادہ بڑا ہے، جتنی آپ کی تنخواہ ہوگی اس سے زیادہ اس گھر کا رینٹ۔ میرے ڈریم ہاؤس کو چھوڑیں، آپ کی کمپنی کی طرف سے جو فلیٹ ملا ہے ہم اسی میں رہ لیں گے۔ فروا کے کہنے پر عادل کا قہقہ لگا کر ہنسا۔ میری گڑیا، یہ کوٹھی ہمیں کمپنی کی طرف سے ہی ملی ہے۔ عادل کے خوشی سے بتانے پر فروا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہارا یہی ایکسپریشن دیکھنا چاہتا تھا۔ فروا کی بے یقینی کو وہ خوشی کا تاثر سمجھ رہا تھا، جبکہ گھر میں قدم رکھتے ہی فروا کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ آپ کی کمپنی نے آپ کو اتنا بڑا بنگلہ کیوں دیا عادل؟ آپ کی پوسٹ اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کوٹھیاں دینے لگے۔ فروا کے تاثرات بگڑنے پر عادل کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میری پوسٹ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے، اور یہ کوٹھی رہنے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی سے دی ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ فروا کی ناشکری سے چبھی تھی جب اچانک فروا کے سر پر گوشت کا ٹکڑا گرا۔ وہ زور سے چیخ مارتی عادل سے چپک کر اچانک رونے لگی۔ دل کی دھڑکن یکدم رفتار پکڑ چکی تھی۔ عادل، وہ دیکھیں، وہ خوف سے اس گوشت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کرتی کانپتی آواز میں بولی۔ جب عادل قہقہ لگا کر ہنسا، اوپر چیلیں اڑ رہی ہیں، یار رونا تو نہیں چاہیے، ان کا کھانا گرا ہے۔ تم چلا رہی ہو؟ عادل کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور خفت کے مارے رخ موڑ گئی۔ وہ کیسے بتاتی عادل کو کہ اس کا دل اس وقت اس سے گواہی دے رہا ہے کہ جو جیسا سیدھا سادہ دکھ رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ عادل، آپ خود سوچیں، کمپنی والے اتنی بڑی کوٹھی ہمیں رہنے کو کیوں دیں گے؟ مجھے نہیں رہنا یہاں۔ آپ ان سے بولے ہمیں کوئی چھوٹا سا اپارٹمنٹ دے دیں۔ وہ بضد تھی۔ عادل نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ ایک بار وزٹ تو کر لو، نصیب والوں کو ملتی ہے ایسی آسائشیں۔ فروا کو ناراضگی سے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اندر لے جانے لگا۔ فروا اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ دل کی کیفیت مزید بگڑتی جا رہی تھی اور وہ اس حویلی کو دیکھتے خوش نہیں بلکہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جب عادل اسے اپنے ساتھ لان میں لایا، دیکھو کتنا بڑا لان ہے، اگر ہمارے بچے ہوتے تو انہیں کرکٹ میدان میں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تعریفوں کے پول باندھتا وہ فروا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس بنجر زمین کو لان تو نہیں کہا جا سکتا۔ لان کی زمین واقعی بنجر تھی۔ درخت سوکھے ہوئے تھے، پھول بوٹے کچھ نہ تھے، گھاس بھی سوکھ چکی تھی۔ اتنے عرصے سے یہاں کوئی رہ نہیں رہا، اس لیے یہ حالت ہے۔ یار، تم تو کوئی 2 سال کے بچے کی طرح بیہیو کر رہی ہو۔ ابھی جب ہم یہاں رہیں گے تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ گھر تو عورت ہی سنوارتی ہے نا، تم سنوار دینا۔ عادل کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی۔ عادل اس کا ہاتھ تھپکتا اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ گھر بلا شبہ بہت حسین تھا، کسی ریاست کی محل جیسی کوٹھی تھی۔ گھر کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوتے فروا نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھا۔ اندر پرانے طرز کا عالیشان فرنیچر سیٹ تھا۔ اندر پتھر کے مجسمے بھی کھڑے تھے اور بڑی بڑی دیوار گیر پینٹنگز بھی۔
اوپر مٹی کی تہ بچھی ہوئی تھی، جانے کب سے لٹک رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب عادل کو عجیب کیوں نہیں لگ رہا۔ اگر وہ اپنی کامیابی سے ہٹ کر دیکھتا تو اسے بھی وہ سب محسوس ہوتا جیسا فروہ کو محسوس ہو رہا تھا۔ عادل، آپ کو حیرت نہیں ہو رہی؟ اتنی عالیشان کوٹھی اور وہ بھی اتنے طویل عرصے سے بند، یہاں کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے جیسے برسوں سے بند ہے۔ فروہ کی بات پر اب عادل نے غصے سے فروہ کو بھینچا۔ ٹھیک ہے، اگر تم میری کامیابی سے خوش نہیں ہو تو میں واپس کر دیتا ہوں یہ گھر، وہ غصے سے کہتا پلٹنے لگا تھا جب فروہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا وہ مطلب نہیں، میں آپ کو کامیابی سے ناخوش نہیں ہوں۔ تو بس، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں جانتا ہوں نئی جگہ ہے، کوئی ساتھ نہیں، اکیلی ہو اس لیے گھبرا رہی ہو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہارا دل جلد اس کوٹھی میں لگ جائے گا اور تم مالکن کی طرح یہاں رہو گی۔ عادل کے کہنے پر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ لیکن یہ سب صاف کیسے ہوگا؟ میں نہیں کر سکتی اتنا بڑا گھر صاف، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ فروہ کی جانب سے آخری کوشش تھی۔ آپ کو کام کرنا بھی نہیں ہے، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آفس والے جلد ملازمہ کا بندوبست کر دیں گے، کل ہی آ جائے گی، اس لیے فکر مت کرو۔ بس رات گزارنے کے لیے کمرے کی حالت درست کر لو۔ کھانا ہم باہر کھائیں گے، وہ کہنے کے ساتھ ساتھ اسے باقی گھر دکھا رہا تھا۔ فروہ لب بھینچے اس گھر کو دیکھنے لگی جہاں اسے عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ تم یہاں ٹھہرو، میں باقی کمرے دیکھ کر آتا ہوں، جب تک تم کچن دیکھ لو۔ عادل کہنے کے ساتھ باہر کی طرف چلا گیا اور فروہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کچن میں داخل ہوئی تو کچن کا سامان بالکل سلیقے سے سیٹ تھا، جیسے کسی نے بہت سلیقے سے سجایا ہو، لیکن بے انتہا مٹی۔ وہ آگے بڑھتی سلیب لگی مٹی کو چھونے لگی جب اچانک کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی۔ اس نے دیکھا تو وہ ایک لیمو تھا۔ اس جگہ پر جہاں سالوں سے کوئی نہیں رہ رہا، وہاں بالکل تازہ لیمو دیکھتی وہ حیران ہوئی۔ نیچے جھک کر وہ لیمو اٹھایا، دیکھنے میں وہ لیمو بالکل تازہ تھا جیسے ابھی ابھی توڑا گیا ہو۔ ہمارا کمرہ میں نے چن لیا فروہ، جلدی آ جاؤ، رات کچن میں بسر نہیں کرنی۔ عادل کی آواز پر ایک نظر اس لیمو کو دیکھتے اس نے مٹی زدہ سلیب پر رکھا اور باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ہرا بھرا لیمو پہلے سرخ پھر سیاہ ہو گیا۔ کیسا لگ رہا ہے کمرہ؟ فروہ کو ایک بڑے عالیشان کمرے میں لا کر خوشی سے پوچھا۔ بہت خوبصورت ہے، وہ کمرہ واقعی بے انتہا حسین، جیسے کسی راجا کا تھا۔ تم صفائی کر لو یہاں کی تھوڑی تاکہ سو سکیں، جب تک میں مینیجر کو انفارم کر دوں۔ فروہ کا گال تھپکتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنا دوپٹہ اتار کر پہلے فروہ نے اپنے منہ پر باندھا اور بیڈ کی چادریں اور کور اتار دیے اور کمرے میں جھاڑو لگانے لگی۔ جھاڑتے جھاڑتے وہ شیشے تک آئی جس پر گہری دل جمی تھی۔ اس نے شیشے سے مٹی جھاڑی اور پھر گیلری میں صفائی کا سامان تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ سامان اسے وہیں مل گیا۔ مستقل طور پر وہ کمرے کی صفائی میں لگی تھی۔ عادل نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جھاڑو پوچھے کے بعد وہ کمرے کی ڈسٹنگ کرنے لگی۔ جب گیلے کپڑے سے شیشہ صاف کرنے لگی تو وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ وہ نہ جانے کیوں خود کو بغور دیکھتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ پرایا سا لگ رہا تھا۔ جب وہ ٹکٹکی باندھے اپنے عکس کو دیکھنے لگی تو اسے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پر سیاہی لگی ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ منہ کھولے خوف سے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور کمرے سے باہر بھاگی۔ کمرے کے دروازے پر ہی وہ عادل سے ٹکرائی جو اس کی چیخ سن کر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ عادل، میرا چہرہ دیکھے، میرے چہرے کو کیا ہو گیا؟ وہ خوف سے ڈرتی جلدی جلدی کہہ رہی تھی۔ جب فروہ کا پسینے سے تر چہرہ دیکھتے وہ فکر مند ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا فروہ، تمہارا چہرہ بالکل ٹھیک ہے، فروہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ فروہ ساکت ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی، پھر اسے اپنے ساتھ شیشے کے سامنے لے گئی، لیکن وہاں اپنا چہرہ بالکل نارمل دیکھ کر بے یقینی سے اپنے چہرے کو چھونے لگی۔ عادل، یہ سب کیسے؟ ابھی میں نے خود کو دیکھا، میرا چہرہ بالکل خراب۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو چکے تھے۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو فروہ، تمہیں اوور تھنکنگ کی عادت ہے۔ تم اتنا بڑا گھر اور اکیلا پن محسوس کر کے ایسی ہو رہی ہو۔ اپنے ذہن کو تھوڑا سکون دو۔ تم تھک بھی گئی ہو، ایک کام کرو، تم فریش ہو جاؤ جب تک میں کھانا لے آتا ہوں، پھر آرام کرنا۔ باقی کام چھوڑو، محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔
جب فروا نے تیزی سے نفی میں سارے لایا، میں اکیلی نہیں رہوں گی، وہ نم لہجے میں بولی تو عادل نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں یہیں بیٹھا ہوں، تم فریش ہو جاؤ، پھر ساتھ باہر جائیں گے۔ اب کہ وہ عادل کی بات پر اسبات میں سر ہلاتی واش روم میں چلی گئی۔ رات کا کھانا فروا اور عادل باہر کھا کر آئے تھے اور پھر دن بھر کے تھکے سونے لیٹ گئے تھے۔ عادل تو کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گیا، جبکہ فروا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، لیکن کسی بھی قسم کے مزید وہم سے بچنے کے لیے وہ زبردستی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح کے 9 بجے تھے، وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی اور عادل اس کا پھولا منہ دیکھتے ہنستے ہوئے تیار ہو رہا تھا۔ بالکل بچوں جیسی لگ رہی ہو فروا، اب نیا گھر ہے تو کام چھوڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتا نا، تم کیوں بچوں کی طرح ڈر رہی ہو یار؟ دن کا وقت ہے، میں شام سے پہلے آ جاؤں گا، ٹائی باندھتے سمجھا رہا تھا۔ میں ڈر اس لیے رہی ہوں کیونکہ گھر ہے ہی ڈراؤنا، وہ غصے سے بولی۔ ہاں ہو سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ ڈراؤنی تو تم ہو، بھلا تم سے بڑی کوئی چڑیل ہو سکتی ہے؟ عادل کے سوال پر وہ غصے سے عادل کو گھورنے لگی۔ پریشان مت ہو، میں شام 4 بجے تک آ جاؤں گا، چوکیدار کا بھی انتظام کرنے کی کوشش کروں گا اور ملازمہ کا بندوبست بھی، اور تمہیں اگر ڈر لگتا ہے تو تم پڑوسیوں کے پاس چلی جانا۔ سنجیدگی سے فروا کو سمجھاتے وہ آفس بیگ اٹھانے لگا۔ فروا گہرا سانس خارج کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ عادل کے جانے کے بعد وہ واقعی کا گھر دیکھنے لگی، جب آنکھیں نمی سے بھیگ گئیں۔ اس کی اور عادل کی شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ وہ عادل کے ساتھ اور عادل اس کے ساتھ بہت خوش تھا۔ سسرال بھی میکے کی طرح محبت کرنے والا ملا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، وہ کمی اولاد کی تھی۔ خرابی دونوں میں نہیں تھی، لیکن بے اولاد تھے۔ اگر آج اولاد ہوتی تو یہ گھر اتنا ویران اور وحشت زدہ نہ لگتا، وہ اکیلی نہ ہوتی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ صوفہ جھاڑ کر وہاں بیٹھ گئی۔ شام کے 4 بجے تک اکیلے وقت گزارنا مشکل تھا، پڑوسیوں کے پاس جانا بھی عجیب لگ رہا تھا، اس لیے ساس کو فون ملایا۔ سلام دعا کے بعد وہ افسردہ ہو گئی۔ وہ مستقل انہیں یہاں آنے کا کہہ رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ وہ عادل اور اسے بلا لیں، جبکہ عادل کی امی سے سمجھا رہی تھی۔ عادل 1 ہفتہ پہلے ہی یہاں دوسرے شہر تبادلہ ہوا تھا۔ ابھی بات جاری تھی جب کال کٹ گئی۔ اس نے دوبارہ فون ملایا، لیکن جب دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ سگنل ہی نہیں آ رہے تھے۔ وہ باہر لان میں گئی، لیکن وہاں بھی سگنل نہیں آ رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ ابھی وہ اندر جانے ہی لگی تھی جب اس کی نظر گھر کے مین دروازے پر پڑی۔ کوئی لڑکی چادر میں چھپی کھڑی دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ دروازے کے پاس گئی، دروازہ کھولا تو وہ لڑکی اندر آ گئی۔ بی بی میں نورا ہوں، صاحب کے آفس سے کام کے لیے آئی ہوں، نورا نے مسکرا کر بتایا تو فروا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی نورا بڑی حسین تھی۔ تمہیں عادل کے آفس والوں نے بھیجا ہے، تم ملازمہ ہو؟ فروا نے کنفرم کیا۔ جب نورا مسکرائی، جی بی بی، بڑی کوئی فاسٹ سروس ہے عادل کی کمپنی کی، چلو اچھا ہوا تم آ گئی ہو، ویسے بھی تو میرا دم گھٹ رہا تھا، یہاں اکیلے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ نورا کو لیے اندر بڑھ گئی۔ اتنی بڑی کوٹھی ہے یہ، تم اکیلے صفائی کیسے کرو گی نورا؟ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے آؤ، میں صفائی کے پیسے اضافی دے دوں گی۔ نورا کو کچن میں لاتے وہ فکر مندی سے بولی تو نورا دوپٹہ اتارتے مسکرائی۔ آپ فکر ہی نہ کریں بی بی، نورا اکیلی کافی ہے۔ نورا پرجوش ہوئی، اس کے انداز پر فروا مسکرائی۔ اچھا تو چلو نورا کا امتحان لیتے ہیں کہ نورا کتنی پھرتی سے کام کرتی ہے۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، جب واپس آؤں تو مجھے نورا کا کمال نظر آئے۔ نورا گہرا مسکرائی۔ بی بی جی، نورا کو جادو کی چھڑی کہتے ہیں۔ چٹکی بجائی اور سب صاف۔ فروا نے مسکراتے اسے کام کرنے کا کہا اور خود کمرے میں چلی گئی۔ اب اس کا ڈر قدرے کم ہوا تھا کیونکہ نورا آ گئی تھی، جبکہ وہ نورا کے ارادوں اور اصلیت سے یکسر انجان تھی۔ فروا تیار ہو کر باہر آئی تو ملازمہ لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھی۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نورا، میں نے تمہیں کچن صاف کرنے کے لیے کہا تھا۔ فروا کے کہنے پر نورا مسکرائی۔ بی بی جی، کچن میں نے صاف کر دیا ہے۔ نورا کی بات پر وہ حیرت سے نورا کو دیکھنے لگی اور پھر جا کر کچن کو دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ کچن واقعی بالکل صاف تھا۔
اس کا بینڈ کھول کر دیکھے تو اندر برتن وغیرہ بھی صاف تھے۔ وہ بے یقینی سے سارا کچن دیکھنے لگی، کیونکہ وہ کچن مکمل صاف کرنے میں تقریباً 1 دن لگتا۔ وہ حیرت سے باہر آئی تو نورا لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لب بھینچے خاموش ہو گئی۔ وہ اس کے کام کرنے کی رفتار ہلکی پھلکی تھی یا پھر نورا کے کام کرنے کی رفتار بہت تیز تھی؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب اسے حیرت سے نورا کو دیکھا۔ اس کے پاؤں میں جوتے بہت انوکھے تھے، جتنے لمبے آگے سے تھے اتنے ہی لمبے پیچھے سے تھے، موٹے موٹے، بہت عجیب۔ نورا، تم نے یہ کس طرح کا جوتا پہنا ہے؟ اپنی ہنسی روکتے فروا نے حیرت سے نورا سے پوچھا، جبکہ فروا کی بات پر نورا کے چلتے ہاتھ یکدم تھم گئے۔ نورا کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہو گیا، لیکن پھر وہ مسکرائی۔ بی بی، دراصل ہمیں پاؤں کے درد کی بیماری ہے، اس لیے ہماری اماں نے یہ خاص قسم کے جوتے ہمیں بنا کر دیے ہیں۔ میں اسے کبھی نہیں اتارتی، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ کہتے کہتے نورا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے کوئی بات نہیں، میں بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، تم پہنے رہو یہ، فروا بول کر کچن میں چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑی نورا پر اصرار سا مسکرائی۔ اگر اس کی مسکراہٹ فروا دیکھ لیتی تو یقیناً خوف سے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے بعد فروا کھانا بنانے لگی اور نورا نے شام تک باقی سارا کام صاف کر دیا گھر۔ آخر میں نورا پیچھے گارڈن کی صفائی کرنے چلی گئی۔ جب پورچ میں گاڑی آ کر رکی، عادل اندر آیا تو صاف ستھرا چمچماتا گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ حیران تھا کہ فروا نے اتنا کام کیسے اتنی جلدی کر لیا، کیونکہ فروا کو تو کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ ارے آپ آ گئے؟ فروا ہاتھ میں اپنے لیے چائے کا کپ لے کر باہر نکلی تو عادل کو دیکھ کر چہک گئی۔ ہاں، پر تم نے مجھے سرپرائز کر دیا یہ ساری صفائی کر کے، ورنہ میں تو پریشان تھا کہ واپس گندا گھر دیکھوں گا، لیکن اتنی جلدی پورے گھر کی صفائی؟ وہ واقعی حیران تھا۔ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں عادل؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ ارے نہیں، واقعی میں بہت خوش ہوں۔ شکریہ، وہ بولا تو فروا ہنسنے لگی۔ شکریہ مجھے نہیں، نورا کو بولے، اور اپنے آفس والوں کو یہ ساری صفائی نورا نے کی ہے۔ فروا کے کہنے پر وہ چونکا۔ کون نورا؟ تعجب سے پوچھا۔ وہی جسے آپ کے آفس والوں نے بھیجا ہے، فروا کہتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑا عادل حیران رہ گیا، کیونکہ آج ہی اس کے مینیجر نے اس سے معذرت کی تھی کہ ان کو ماسی نہیں ملی، لیکن جلد انتظام ہو جائے گا۔ پھر وہ کندھے اچکا گیا کہ شاید ماسی کا انتظام ہو گیا ہو۔ وہ فریش ہونے کمرے میں چلا گیا۔ پھر واپس آ کر وہ لوگ نورا کو گھر چھوڑ کر آؤٹنگ کے لیے باہر چلے گئے تاکہ ضرورت کا سامان لے سکے۔ وہ خوش تھا بہت کہ آج فروا کا رویہ قدرے بہتر تھا، ورنہ وہ بار بار گھر چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ رات جب وہ گھر لوٹے تو نورا لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھتے بے اختیار عادل کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ ماسی تو کسی صورت نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی حسین لڑکی تھی۔ آپ کون؟ دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس نے نورا سے پوچھا، لیکن جواب نورا کی جگہ فروا نے دیا۔ یہ نورا ہے میڈ۔ فروا کی بات پر عادل نے حیرت سے نورا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے رشک دیکھ کر مسکراتے نورا کا چہرہ موڑ لیا۔ عادل بھی ایک گہری نظر نورا کے دل نشیں چہرے پر ڈال کر اندر چلا گیا۔ وہ رات نورا کے متعلق سوچنے لگا۔ فروا بھی آج قدرے خوش تھی۔ اگلی صبح ان کے اٹھنے سے پہلے نورا صفائی بھی کر چکی تھی اور ناشتہ بھی بنا چکی تھی۔ فروا تو پہلے ہی نورا سے امپریس تھی اور اب عادل بھی ہو چکا تھا۔ عادل آفس گیا تو مینیجر نے اسے خوشخبری دی کہ ماسی کا انتظام ہو چکا ہے، وہ آج تک آ جائے گی، جبکہ اب بات سنتے ہی عادل ٹھٹک گیا۔ اگر انہوں نے ماسی بھیجی ہی نہیں تو ان کے نام سے آنے والی نورا کون تھی؟ کل آپ نے نورا نام کی کوئی ماسی نہیں بھیجی تھی؟ سوالیہ پوچھا۔ ہم نے تو نہیں بھیجا۔ کیا آپ کے گھر کوئی ماسی آئی ہے کیا؟ مینیجر نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، کل ہی ایک ماسی آئی ہے۔ عادل کے کہنے پر میجر ہنسا۔ ارے یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کام کے لیے کسی کا بھی نام استعمال کر لیتے ہیں، کوئی چور بھی ہو سکتی ہے، آپ نکال دیں اسے۔ مینیجر کے مشورے پر اس کی آنکھوں کے سامنے نورا کا چہرہ گھوم گیا۔ نہیں، بھلا اتنی حسین لڑکی چور کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں، چھوڑیں، شاید میری بیوی نے اس کو رکھنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا ہوگا۔ وہ کام بہت صاف ستھرا کرتی ہے۔ اور بہت تیزی سے وہ بادل نخواستہ جھوٹ بول گیا۔ چلے ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ مینیجر نے شانے اچکائے۔ وہ بھی کافی مصروف ہو گیا۔ چھٹی میں گھر گیا تو فروا سے پہلے خیال نورا کا آیا۔ وہ لڑکی کون ہو سکتی تھی؟ شاید کام کے لیے جھوٹ بولا ہو۔
کس قدر حسین تھی وہ نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ اسی کے متعلق سوچتے سوچتے گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں استقبال فروا کی جگہ نورا نے کیا۔ فروا کہاں ہے؟ لاؤنج میں نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ بی بی سو رہی ہیں، سر میں درد تھا، میں کھانا لگا دوں؟ نورا کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے میں چلا گیا۔ فروا بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے فروا کو آواز لگائی لیکن شاید وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ فریش ہو کر اکیلا ہی ڈائننگ روم میں چلا آیا۔ نورا کھانا لگا چکی تھی۔ اس نے نورا کو بھی ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ نورا کے بیٹھنے کے بعد وہ کھانے کے دوران اس سے تصدیقی باتیں اور چند سوالات کرنے لگا۔ جب نورا نے خود بتایا کہ اس نے عادل کے آفس کا نام لے کر جھوٹ بولا کیونکہ اس سے نوکری کی ضرورت تھی، اس کے سچ کہنے پر عادل مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ اس کے متعلق بات چیت کرنے لگا۔ نورا اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ عجیب ہی کشش تھی نورا میں۔ جب فروا نیند سے جاگی تب عادل کمرے میں ہی تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ فروا کے لبوں پر بھی صرف نورا کا ہی نام تھا۔ وہ نورا کی تعریف کرتی نہیں تھک رہی تھی، زبان ہلتی تو نورا کی تعریف کرتی۔ عادل بھی مسکرا کر اس کی تعریفیں سن رہا تھا۔ نورا اس سے امپریس تو وہ خود بھی تھا۔ پھر دن تیزی سے گزرنے لگے۔ جب وہ فروا ہر وقت واپس جانے کی بات کرتی تھی اب بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، ہر وقت نورا کے گن گانے لگی۔ دوسری طرف عادل بھی نورا کے حسن سے متاثر تھا۔ اس نے اپنے قدم نورا کی طرف نہیں بڑھائے تھے کیونکہ فروا سے محبت اور وجہ آڑے تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا۔ جب کچھ دن بعد اچانک سب بدل گیا۔ رات کے پہر عادل کی آنکھ کھلی تو فروا کہیں نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم میں دیکھا یا فروا باتھ روم میں بھی نہیں تھی۔ اس نے باقی جگہ بھی دیکھا پر وہ کہیں نہ ملی۔ جب کچن کے برابر والے کمرے کو کھولنا چاہا تو وہاں کا دروازہ لاکڈ تھا۔ اس نے دروازہ بجایا پر دروازہ نہیں کھولا تو وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھا فروا کا انتظار کرنے لگا۔ رات 5 بجے تک فروا کا انتظار کرنے کے بعد وہ صوفے پر ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ صبح 8 بجے فروا نے اسے ہلایا تو وہ چونک گیا۔ اس نے فروا سے پوچھا وہ رات کہاں تھی تو فروا گھبرا گئی۔ جب وہ جھوٹ بولنے لگی کہ میں باتھ روم میں تھی عادل کے انکار کرنے پر کہ تم وہاں نہیں تھی تو وہ بولی ہمارے گھر کے باتھ روم میں چھپکلی تھی اس لیے میں دوسرے کمرے کے باتھ روم میں چلی گئی۔ یہ سنتے عادل خاموش ہو گیا۔ شک کرنا اس کی طبیعت کا حصہ نہیں تھا۔ پھر اگلے دن بھی یہی ہوا۔ رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو فروا کمرے سے غائب تھی اور کچن کے برابر والے کمرے میں لاک تھا۔ صبح پھر اس نے فروا کو اٹھایا تو پھر فروا نے نیا بہانہ بنایا۔ روز رات کو اس کمرے میں آ جاتی۔ پہلے جو اسے تنہائی سے ڈر لگتا تھا وہ اکیلے کمرے میں رات گزار رہی تھی کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی شک کی بنیاد ڈال رہی تھی اور گزرتے وقت کے ساتھ شک پکا ہوتا جا رہا تھا۔ جب عادل نے بہت سوچنے کے بعد نورا سے بات کی اور اسے فروا پر نظر رکھنے کا کہا تو وہ گھبرا گئی۔ عادل کا شک یقین میں بدل گیا، کوئی تو گڑبڑ ہے۔ تب اس نے زبردستی نورا سے دھمکی دے کر پوچھا کہ وہ نوکری سے نکال دے گا۔ تب نورا نے بتایا کہ وہ تو اپنے کمرے میں ہوتی ہے پر وہ اکثر رات کو ایک آدمی جو ماسک پہنے ہوئے گھر میں آتے دیکھتی ہے جسے فروا کمرے میں لے جاتی ہے، پھر وہ صبح ہونے سے پہلے کھڑکی کے راستے چلا جاتا ہے۔ نورا کی بات سنتے عادل کے دماغ کی نسیں ہل گئیں۔ وہ فروا کا خوب خیال رکھتا تھا اور اس سے بے وفائی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ سا گیا، لیکن وہ نورا کی باتوں پر یقین کر کے فروا پر بے وفا کا ٹھپا نہیں لگا سکتا تھا جب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ اسی رات سونے سے پہلے اس نے کمرے کی ایکسٹرا چابی اپنے پاس رکھ لی۔ روز رات کی طرح جیسے ہی فروا اس کمرے میں بند ہوئی اس کے کچھ دیر بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اندر کا منظر دیکھ کر بپھر گیا کیونکہ اندر فروا سجی سنوری تھی اور کھڑکی سے اس نے کسی کے کودنے کا گمان کیا۔ وہ بے یقینی سے فروا کو دیکھتا رہ گیا جو خود بھی خوفزدہ نظروں سے عادل کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھ رہی تھی، اور پھر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر فروا کو گھر سے ہی نکال دیا۔ فروا روتی ہوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی لیکن عادل نے اس کی ایک نہ سنی اور گھر سے نکال دیا۔ وہ رات عادل پر بہت بھاری گزری۔ پوری رات باہر گزارنے کے بعد فروا صبح عادل کی منتیں کرنے لگی پر عادل نہیں مانا۔ تب وہ مجبوراً وہاں سے چلی گئی۔ فروا کو 3 دن گزرے تھے
کہ وہ گھر میں اکیلا تھا اور صرف نورا اسے تسلیاں دے رہی تھی، اور وہ جو پہلے ہی فروہ کے غم میں تھا وہ نورا کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا کہ جب فروہ بے وفائی کر سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں۔ ایسے میں نورا بھی بھرپور گرین سگنل دے رہی تھی۔ جب اس نے فروہ کے جانے کے 10 دن بعد ہی شادی کی پیشکش کر دی، جسے سنتے نورا نے فوراً خوشی ہاں کر دی۔ اب اس بات کو 2 دن ہوئے تھے اور عادل 2 دن بعد ہی نورا سے نکاح کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے عادل کی امی آ گئی۔ عادل فروہ کے متعلق کوئی بات کیے بغیر نورا سے ملوایا۔ اس کی امی پہلے تو نورا کو ناگواریت سے دیکھنے لگی، لیکن جیسے ہی نظر نورا کے جوتے میں مقید پیروں پر پڑی تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ نورا جو بغور انہیں دیکھ رہی تھی، جب ان کی نظر پاؤں کو دیکھتے ہوئے پڑی تو چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے، لیکن عادل کی امی کا کوئی رد عمل نہ دیکھ کر وہ نارمل ہو گئی۔ عادل اپنی امی کو بتایا کہ وہ نورا سے نکاح کر رہا ہے۔ یہ سنتے اس کی امی کو غصہ کرنے کی بجائے چپ ہو گئی اور فروہ کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا، جس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ جو حقیقت انہیں معلوم ہوئی تھی، اس کے آگے سارے حقائق بیکار تھے۔ اگلے دن عادل گھر پہ ہی تھا جب عادل کی امی نے کہا نورا نکاح کا سوٹ ان کی پسند کا پہنے گی۔ یہ سنتے جہاں عادل خوش ہوا وہیں نورا حیران۔ عادل کی امی شاپنگ پر چلی گئی اور نورا اور عادل باقی تیاریاں کرنے لگے۔ اگلے دن نکاح کے لیے جب مولوی صاحب آئے تو وہ بھی عادل کی امی کی طرف سے ہی تھے۔ جب انہوں نے نورا پر اچانک کچھ پڑتے پانی چھڑکا تو نورا زور سے چلائی۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ عادل بے اختیار ڈر کر اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ جب انہوں نے پھر کچھ پڑھ کر نورا پر پھونکا اور نورا تڑپ کر چلانے لگی۔ عادل حیران پریشان سے سب دیکھ رہا تھا۔ جوتے اتار اپنے، وہ پیر جو مولوی کی شکل میں آیا تھا اس نے غصے سے کہا۔ نہیں اتاروں گی، وہ غصے سے بولی۔ اتار اب کہ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے دوبارہ اس پر پانی پھینکا تو نورا اپنے جوتے اتارنے لگی۔ عادل نے ڈرتے حیرت سے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تب ماں نے عادل کا دماغ سن ہو گیا جب اس کی ماں بولی کہ نورا انسان نہیں ہے۔ اسی لمحے اس کی نظر جوتے سے آزاد ہوتے پیروں پر پڑی تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی جب اس کے الٹے پیر دیکھے۔ بول یہاں کیوں آئی ہے؟ پیر صاحب کے سوال پر وہ ہنسی اور بولی، میں یہاں نہیں آئی ہوں، یہ لوگ یہاں آئے تھے، میں تو برسوں سے یہاں رہتی ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ عادل کانپ گیا۔ کیا مقصد ہے تیرا؟ کیوں اس معصوم کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ نورا نے مسکراتے ہوئے عادل کو دیکھا۔ عادل کی روح کانپ گئی اور وہ آنکھیں میچ گیا جب نورا نے کہنا شروع کیا، میرا مقصد صرف ان کو یہاں سے بھگانا تھا۔ مجھے نفرت ہے میاں بیوی، ان کی محبت اور شادی سے۔ میں اس گھر میں کسی کو رہنے نہیں دیتی، کیونکہ جب میں خوش نہیں تو کوئی اور کیوں؟ جب میری شادی نہیں ہوئی تو کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا تو کسی اور سے کیوں؟ وہ غصے سے بولتے بولتے یکدم اداس ہو گئی اور پھر واپس عادل کو دیکھتی مسکرائی۔ لیکن جب عادل نے مجھے پہلی بار دیکھا تو میں پہلی نظر میں اس کو آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی، اور پھر وہ پسندیدگی بڑھتی ہوئی دیکھ کر میں بھی عادل کو پسند کرنے لگی۔ لیکن وہ فروہ کی وجہ سے پیچھے تھا، ہمارے درمیان فروہ رکاوٹ تھی، اس لیے میں نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ وہ اطمینان سے بول رہی تھی۔ کیسے ہٹا دیا؟ عادل نے بے اختیار سوال کیا۔ اس کا دل ایک بار پھر خوف سے دھڑکا تھا۔ فروہ کے نام سے اسے بچے کی بہت خواہش تھی، مجھ سے بار بار دعا کرنے کا کہتی۔ جب میں نے اسے نسخہ بتایا کہ روز رات کو تیار ہو کر اپنے کمرے میں 30 دن تک قیام کرو، تمہاری اولاد ہو جائے گی، وہ تو بے وقوف عورت ہی مان گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ عمل سب سے چھپ کے کرنا ہے، اس لیے اس نے تمہیں نہیں بتایا۔ وہ کہتے ساتھ ہنسنے کی وجہ عادل کا دل ڈوب گیا، اور وہ فروہ کے ساتھ کیا کر چکا تھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی جبکہ یکدم غصے سے پیر صاحب بولے کہ تم نے میرا کام خراب کر کے اچھا نہیں کیا، آج میں اسے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتی۔ اور وہ اور بھی کچھ بول رہی تھی، لیکن عادل کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ پھر پیر صاحب کے بولنے پر عادل اور اس کی ماں ضروری سامان لے کر فوراً وہاں سے نکل گئے۔ نورا چلاتی رہ گئی لیکن پیر صاحب کے کھینچے گئے حصار سے باہر نہ نکل سکی۔ عادل وہاں سے نکل گیا، لیکن وہاں سے نکلتے ہی اسے تیز بخار ہو گیا۔ نورا کے ڈر خوف سے گھر آنے کے بعد بھی وہ ایک ماہ شدید بیمار میں
بخار میں مبتلا رہا۔ اس نے نوکری بھی چھوڑ دی۔ تھوڑی سی بچت کے لیے کیسے اس کی کمپنی والوں نے اس کی اور گھر والوں کی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اسے معلوم ہوا تھا فروا اسے گھر سے میکے نہیں گئی تھی بلکہ ڈائریکٹ سسرال آئی تھی اور اپنا ساس کو سب بتایا۔ ساس اس کے بعد ہی عادل کے پاس گئی۔ عادل نے فروا سے معافی مانگی۔ فروا نے معاف کر دیا کیونکہ غلطی فروا کی بھی تھی۔ اس نے نورا کی باتوں پر یقین کیوں کیا؟ اپنے شوہر کے سامنے دوسری عورت کی اتنی تعریف کیوں کی؟ وہیں عادل نے بھی توبہ کر لی کہ وہ کسی عورت کو آئندہ غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ دوستو، کسی کے ساتھ برا کیا جائے تو انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنا اور نفرت کا بیج بونا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔